الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران اسلام، رمضان کا مبارک مہینہ اپنے اختتامی مراحل میں ہے۔ 27 تاریخ گزر چکی ہے، اب صرف چند روز باقی ہیں اور بہت جلد یہ مبارک مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے۔ ایسے موقع پر ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ اس مہینے سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا۔ یہ نیکیوں کا موسم بہار جو یہ پیغام لے کر کے آیا تھا کہ اپنی مغفرت کا سامان کر لو اور اپنے دامن میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ لو، ہم نے اس سے کتنا فائدہ اٹھایا، اس کا جائزہ اور اس کا احتساب ہونا چاہیے۔ جو باقی ایام ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس موقع پر ایک بڑا نازک مسئلہ جو ہمارے سامنے ہے کہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے اجازت نہیں ہے کہ مساجد میں یا عبادت گاہوں میں زیادہ لوگ اکٹھا ہو سکیں، تو عید الفطر کی نماز کس طرح سے ادا کی جائے گی؟ ظاہر ہے کہ اس وقت جو وبا آئی ہوئی ہے کرونا کی، وہ ایک عالمی وبائی مسئلہ ہے جس سے ساری دنیا پریشان ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے جو تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں اس میں ساتھ دینا ہمارا اخلاقی فریضہ ہے۔ تو حکومت کی طرف سے جو پابندی ہے اس کا لحاظ کرتے ہوئے جتنے آدمیوں کی اجازت ہو اتنے لوگ عیدگاہ میں نماز پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ ہر محلے کی مسجد میں جو تعداد جس کی اجازت دی گئی ہے اس کے مطابق نماز لوگ ادا کر لیں۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس کے باوجود بڑی تعداد رہ جائے گی، تو باقی لوگ ان کے لیے یہ گنجائش ہے کہ وہ اپنے گھر میں شکرانے کی نماز ادا کر لیں۔ عید کی نماز کا جو پیغام ہے اس پیغام کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ رمضان کا مبارک مہینہ یہ ہمارے لیے ایک تربیتی مہینہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق دی، نمازوں کے اہتمام کی توفیق دی، قیام لیل کی توفیق دی، قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق دی۔ تو اسی کا شکرانہ ادا کیا جاتا ہے نماز عید کی شکل میں۔ عید الفطر کے موقع پہ لوگ اکٹھا ہوتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ نے جو توفیق بخشی ہے اس پر ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں۔ تو یہ اظہار تشکر کا ایک ذریعہ ہے۔ اس موقع پر ظاہر ہے کہ سنت تو یہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہی تھا کہ آپ عیدگاہ میں نماز ادا کرتے تھے، لیکن اگر کبھی کوئی مجبوری ہو جائے تو شریعت میں اس کا لحاظ کیا جاتا ہے۔ کبھی اگر بارش کا موسم ہے، عیدگاہ میں نماز پڑھنا ممکن نہیں ہوتا ہے، تو مسجد میں نماز ادا کر لی جاتی ہے۔ آج جو صورتحال ہے اس میں اکٹھا زیادہ لوگ نہیں ہو سکتے ہیں، لمیٹیشن ہے، حکومت کی طرف سے پابندی ہے، اس کا لحاظ بھی کرنا ضروری ہے۔ تو ایسی صورت میں اس کا خیال کرتے ہوئے ہمیں اپنے گھروں میں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے، تاکہ عید کی جو سنت ہے وہ باقی رہے اور اس سے ہمارا تعلق قائم رہے، اور 2 رکعت نماز پڑھ کر کے ہم اظہار تشکر کر سکیں اور اس پیغام کو یاد رکھیں۔ یہ رمضان کا جو ایک بہت بڑا پیغام ہے وہ مواسات اور ہمدردی کا پیغام ہے۔ اسی لیے رمضان کو مواسات کا مہینہ کہا جاتا ہے، ہمدردی کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ عید سے پہلے صدقہ فطر کی ادائیگی ہوتی ہے، اس کا بھی مقصد یہ ہے کہ غریبوں کی مدد ہو۔ خاص طور سے عید کے موقع پر غریب لوگوں کی مدد کا ایک سامان ہے جو صدقہ فطر کے ذریعے ہوتا ہے، اور حدیث میں یہ بات واضح کی گئی ہے کہ صدقہ فطر کا 2 مقصد ہے۔ ایک تو روزے میں جو کمی ہے اس کی تلافی ہوتی ہے صدقہ فطر سے، اور دوسرے غریبوں کی مدد ہوتی ہے۔ اور مجموعی طور سے مواسات اور ہمدردی کا جو پیغام رمضان کا مہینہ دیتا ہے، آج کے حالات میں اس کو یاد رکھنے کی بہت ضرورت ہے۔ اس وقت جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے جس طرح سے سب کاروبار بند ہو گیا، کارخانے بند ہو گئے، مزدور بیچارے بے روزگار ہو گئے، لاکھوں کی تعداد میں لوگ گھر واپسی پہ مجبور ہو گئے، یہاں بھی روزگار نہیں ہے۔ ان حالات میں ظاہر ہے کہ بھوک مری کا سامنا ہے،
اور سب لوگوں کو آگے بڑھ کر کے بلا لحاظ تفریق مذہب و ملت سب لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، غریبوں کی مدد کرنی چاہیے، جو بھی پریشان حال لوگ ہیں ان کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ عید کا ایک بہت بڑا پیغام ہے اور رمضان کا ایک بہت بڑا سبق ہے، مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور سے عید کے خطبے میں صدقہ اور خیرات اور انفاق کی تعلیم دیتے تھے، اس کی ترغیب دیتے تھے۔ سیرت سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز پڑھانے کے بعد وہ خطبہ دیتے تھے جس میں صدقہ خیرات انفاق پر ابھارتے تھے۔ اس کے بعد جو خواتین کا حصہ ہوتا تھا عیدگاہ میں، وہاں جا کر کے خاص طور سے خواتین کو بھی ترغیب دیتے تھے اور خواتین بھی بڑھ چڑھ کر کے خرچ کرتی تھی، انفاق میں حصہ لیتی تھی۔ تو اس وقت اس پہلو کو ابھارنے کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کو اس طرح کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ سلام کو رواج دو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رات میں جب لوگ سوتے ہیں نماز پڑھو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس موقع پر اسلام کے اس پیغام رحمت کو ہمیں عام کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے، اور عید کے اس پرسعید موقع کو اللہ تعالیٰ سب کے لیے سعادت اور خوش بختی کا ذریعہ بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔